سورہ النحل کی آیت نمبر 71 ہے یہ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ پہلے یہ جملہ سمجھ لیں، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، ایک جملہ ہے یہ۔ اللہ نے برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے۔ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اب۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر برتری بخشی رزق میں، دولت میں۔ اس کا آسان مطلب آپ یوں کر لیں، اللہ نے کسی کو دولت کم دی ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے۔ اللہ نے کسی کو فقیر بنایا اور اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا۔ رزق کا معاملہ صرف اللہ کا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، دیتا وہی ہے۔ اچھا، برابر نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رزق ویسے چاہتا تو برابر بھی دے سکتا تھا، اس کی طاقت سے کوئی کام باہر تو نہیں ہے نا جی۔ وہ ساروں کو امیر بنا دیتا، کوئی غریب ہی نہ ہوتا۔ وہ چاہتا تو سارے کیا ہوتے؟ پھر میرے خیال میں غریب لفظ بھی نہ ہوتا دنیا کے اندر، جب سارے ہی امیر ہوتے، سارے ہی غنی ہوتے، سارے ہی مالدار ہوتے، سارے ہی جہازوں پہ سفر کرتے۔ لیکن نہیں، یہ اس کی تقسیم ہے کہ کوئی جہازوں پہ اڑے گا اور کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی، کوئی محلات کے اندر رہے گا اور کسی کے پاس جھونپڑی اور چھت بھی میسر نہیں ہوگا۔ یہ اس کی تقسیم، یہ اس کا فیصلہ، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو غریب بنانا ہے، کس کو امیر بنانا ہے۔ یہ اس کو پتا ہے کس کو بھوکا ننگا رکھنا ہے اور کس کو میں نے مالا مال کرنا ہے، کس کو کروڑ پتی بنانا ہے، کس کو ارب پتی بنانا ہے، کس کو کھرب پتی بنانا ہے، کس کو ملکوں کا بادشاہ بنانا ہے اور کس کو منگتا رکھنا ہے۔ یہ فیصلے سارے اس اللہ کے اپنے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، یہ فیصلہ اللہ خود فرماتا ہے۔ اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا، امیر غریب کی اللہ پاک نے بات کی، میں آپ کی خدمت میں یہ نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کہ جتنا رزق دوسرے کے پاس ہے اس سے زیادہ رزق میرے پاس ہونا چاہیے۔ جتنا امیر وہ ہے اس سے زیادہ امیر مجھے ہونا چاہیے۔ جتنی دولت اس کے پاس ہے اس سے زیادہ دولت میرے پاس ہونی چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی اس کی پسند یہ ہے۔ اچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، وہ جسے چاہے غریب بنائے، جسے چاہے امیر بنائے۔ غریب بننا یا امیر بننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے امیر بننا بھی چاہے، یہ بات سمجھ لینا، رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر انسان کا۔ جب بھی کوئی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کا رزق اس کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں کہ کسی انسان کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق کما نہیں لیتا، جب تک اپنا لکھا ہوا رزق حاصل نہیں کر لیتا۔ انسان، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، انسان نہ وقت سے پہلے کما سکتا ہے نہ مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے۔ یہ پلے باندھ کے لے جائیں، آپ کو رات کو بڑی پیاری نیند آئے گی، یقین جانیں، چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اور زندگی پھر ساری کی ساری پر بہار اور پر کیف ہو جائے گی۔ آج ٹینشنیں انسان کی جان نہیں چھوڑتی، یہ ٹینشنیں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اور ٹینشن ہے کیا؟ جتنا اس کے پاس ہے نا، جب تک اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہوگا گل نہیں بندی۔ کی نہیں بندی؟ چس نہیں آندی۔ جتنا اودے کول ہے نا، اودے تو زیادہ میرے کول ہونا چاہیے۔
जितनी वड्डी दुकान ओदी है उस तो वड्डी दुकान मेरी होनी चाहिए है। जितने सोहने कपड़े ओने पाए होन उस तो ज़्यादा सोहने कपड़े मेरे होने चाहिए। उत्ते होना है ना जी, उच्चा होना चाहता है इंसान। दूजियां तो की होना चाहता है? उच्चा। भाई मेरे बराबर ना होन, दूजे लोग मेरे बराबर ना हो। कहते ना तू कमी कमीन मैं चौधरी, तेरी मेरी की रीस है? मेरे नाल रीसा करते हैं बन के हो के कमी कमीन ते बन चौधरी बनना चाहना है। आज इंसान का मसला यही है, जितनी बड़ी कोठी उसने बनाई है उससे बड़ी कोठी मैंने बनानी है। जब तक उससे बड़ी कोठी मेरी नहीं बनेगी चस नहीं आनी, स्वाद नहीं है। ये मसला है इंसान का। जबकि रिज्क देने वाला वो अल्लाह है, सारी कुदरतों का मालिक और सारे खजानों का मालिक और सारी ताकतों का मालिक, देने वाला वो अल्लाह है। वो फरमाता है मेरे बंदे तू मेरा बन। क्या? मेरा बन। तू रिज्क के पीछे ना भाग, तू राज़िक को तलाश कर। रिज्क को तलाश ना कर, किसको तलाश कर? राज़िक को तलाश कर। जब तू तलाश राज़िक को करेगा रिज्क खुद ब खुद तेरे पीछे आएगा। रिज्क तुझे तलाश करेगा, तू राज़िक को तलाश कर, रिज्क तुझे तलाश करेगा। अच्छा, इंसान अगर दुनिया के अंदर दौलत ही कमाता रहे, दौलत को साथ लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। लेकिन इंसान इबादत को अपने साथ लेकर जाएगा। इबादत एक ऐसी चीज है अपने साथ लेकर जाएगा। उस रब ने क्यों थोड़ा और ज्यादा रखा दौलत को? एक को अमीर एक को गरीब क्यों बनाया? इम्तिहान लेने के लिए। बोलिए क्या करने के लिए? क्या इम्तिहान लेना है कि मेरा बंदा मेरा दिया हुआ रिज्क गरीब बंदों में बांटता है कि नहीं बांटता। देना सिफत किसकी है? अल्लाह की। देना सिफत अल्लाह की। और जो अल्लाह की इस सिफत से जुड़ जाता है, देने वाला अल्लाह की इस सिफत से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे और ज़्यादा देता है कि मेरे बंदे तू मेरा दिया हुआ रिज्क जब मेरी राह में खर्च करेगा तो मैं तुझे और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। मैं अपनी गुफ्तगू इसी पैगाम के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि हमें दुनिया की दौलत जमा नहीं करनी चाहिए, हमें आखरत की दौलत जमा करनी चाहिए। और ये फ़िक्र छोड़ दें, इस ज़िंदगी की फ़िक्र छोड़ दें। फ़िक्र करनी है तो दूसरी ज़िंदगी की करें, क्योंकि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जो इस ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद रहता है, सिर्फ़ इस ज़िंदगी के लिए, वो इस ज़िंदगी को भी बर्बाद कर बैठता है, उस ज़िंदगी को भी बर्बाद कर बैठता है। और जो इस ज़िंदगी के लिए नहीं, दूसरी ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद रहता है, अल्लाह उसकी ये ज़िंदगी भी आबाद कर देता है, अल्लाह उसकी वो ज़िंदगी भी आबाद कर देता है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।